السلام علیکم ناظرین، میں دانش بلوچ اپنے پروگرام آمنا سامنا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام کو اور سراہتے ہیں ہمارے پروگرام کو، تعریف کرتے ہیں، ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف شخصیات کو، شوبز کی شخصیات کو لے کر آتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ سے بات چیت کراتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں بہت ہی سینئر آرٹسٹ، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے لاتعداد ڈرامے کیے اور فلمیں بہت ساری کی، ٹی وی ڈرامے کیے، شارٹ فلمیں کی، بہت سارا کام کیا، اور نہ صرف ایز اے ڈائریکٹر بلکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، بلکہ ایز اے پروڈیوسر، بلکہ ایز اے اداکار بہت سارا کام کیا۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، جو شوبز کے لوگ ہیں وہ انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں خان صادق۔ السلام علیکم خان صادق۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ دانش بلوچ بھائی بہت بہت شکریہ جی جی کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور میرے غریب خانے پہ تشریف لائے، تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کا مقام ہے۔ جی بڑی مہربانی۔ خان صادق بھائی، آپ ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں گے، کیونکہ میں تو آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کتنے عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں جی اور کہاں کیا کیا کام کیا، بہت سارا کام کیا۔ بہت سارے ایسے کام بھی ہیں جو مجھے نہیں معلوم ان کے بارے میں، کچھ ایسے کام ہیں جو مجھے معلوم ہے، جو آپ نے میرے سامنے بہت سارا کام کیا، بلکہ میں نے آپ کی ڈائریکشن میں بھی کام کیا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اسٹارٹ کہاں سے لیا، مطلب کیسے، شوق کیسے ہوا آپ کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے؟ دانش بھائی، الحمدللہ کہ اس بات کو میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ سینما دیکھنے کا شوق جو ہے تو وہ مجھے میرے والد صاحب نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے مطلب یہ سینما دیکھنے کا شوق میرے والد صاحب کی وجہ سے مجھے پیدا ہوا، اس لیے کہ میرے والد صاحب کا کوئی اپنا سگا بھائی نہیں تھا۔ اچھا۔ تو جب میں پیدا ہوا اور تھوڑا بہت مطلب ہے کہ سمجھدار ہوا، تو میرے والد صاحب بہت زیادہ شوقین تھے فلموں کے، تو وہ مجھے ڈیلی بیس پہ لے جاتے تھے فلموں میں، یعنی روزانہ میری خوراک میں فلم کا گٹی، جس طرح بچے کی خوراک میں گٹی ہوتی ہے نا، تو میرے خوراک میں فلم شامل فلم ضرور شامل تھی۔ تو وہ فلم دیکھتے دیکھتے اس دوران جو ہے تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا پشتو سینما کے لیے۔ اچھا۔ یوسف خان شہربانو فلم جو ہے بنی جی جی 71 میں، اور 71 میں دانش بھائی اس وقت جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی تو یہاں پہ بمبارڈمنٹ ہوئی، بم گرے، اس جگہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے یہیں پہ بم گرا اور بہت زیادہ مطلب کے لوگ شہید ہوئے۔ یہ مسان چوک کا آخری سٹاپ ہے۔ جی جی اس کے بعد ظاہر بمبارڈمنٹ بھی، ہمارے گھر وغیرہ سارے ٹوٹ گئے، تو گاؤں ہم چلے گئے۔ جی والد صاحب میرے بہن بھائیوں کو، میری والدہ کو گاؤں لے کر چلا، گاؤں میں رہ کر مطلب وہاں پہ 1 سال 1.5 رہے، 73 میں ہم واپس آ گئے، 1 سال 1.5 ہی رہے۔ 73 میں واپس آنے کے بعد جو ہے تو اسکولنگ میری چل رہی تھی، تقریباً میرا خیال ہے کہ 6 یا 7 کلاس میں تھا میں۔ جی جی اس دوران جو ہے تو وہ یوسف خان، چونکہ اپنی زبان کی پشتو فلم تھی، تو وہ ذہن کے اندر بیٹھ گیا، تو یوسف خان شہربانو بنانے والے تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ ہمارے کیماڑی کے تھے، اور اس میں شامل جو تھے تو ہمارے گاؤں کے تھے مکمل شاہ لالا، جو بعد میں پروڈیوسر بھی بنے، زندان نام سے اس نے بہت بڑی فلم بنائی، اور ہمارے دوسرے ہمارے پڑوسی تھے مسافر خان۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم پٹھان جو ہے ہر اس بندے کو جو عمر میں ہم سے بڑا ہوتا ہے، ہم تقریباً پٹھان جو ہے ماما کہتے ہیں، تو مسافر ماما جو ہے تو وہ میرا مشہور تھا، آپ بھی اس سے مل چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسافر ماما کو غریق رحمت کرے، جیسا بھی تھا، لیکن اس نے میرے شوق کو دیکھتے ہوئے میرے والد صاحب سے اجازت لی، اور مجھے 73 سے اس نے ایسٹرن فلم اسٹوڈیو میں لے جانا شروع کیا اپنی ذاتی گاڑی میں۔ میں اسکول سے آتا تھا، اسکول سے آنے کے بعد میں بستہ گھر میں رکھتا تھا، یونیفارم چینج کرتا تھا، اور مسافر ماما کے ساتھ بیٹھ کر اس کی کار میں ایسٹرن فلم اسٹوڈیو جایا کرتا تھا۔ وہاں پہ ظاہر مجھے کوئی کام تو نہیں آتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس نے ایڈیٹر تھے عقیل خان صاحب، بہت بڑا نام ہے، جس نے ہیرا پتھر وحید مراد صاحب کی اور زیبا کی فلم اس کی ایڈیٹنگ بہت زبردست، خان صاحب ایک بہت بڑا نام، اس کی توسط سے ان کے ایک شاگرد تھے لیاقت چھوٹے، اس کے حوالے مجھے کیا۔ اسی دوران ہم علامہ گنج فلم جو بلوچی بن رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، انور اقبال صاحب، تو اس کے جو ڈائریکٹر تھے اسلم بلوچ صاحب،
اس نے مجھے اپنی شاگردی میں لیا. تو اسلم بلوچ صاحب جتنی بھی فلمیں اس وقت کر رہے تھے ایز اے ڈائریکٹر، وہ سندھی فلمیں تھی کچھ، اور ایک آدھ فلم مطلب ہے کہ بلوچی فلم تو ان کی چلی نہیں، پشتو بھی شروع کی. تو ان کے ساتھ میں آہستہ آہستہ کلیپ مین ہوا، اور چلتے چلتے پھر مطلب ہے کہ 75 میں مکمل طور پہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن گیا. اچھا، کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ میرے خیال ہے کہ 75 میں میری عمر تقریباً کوئی 17-18 سال. 17 نہیں 16 ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں، کیونکہ میٹرک کا کم عمری میں آپ نے مطلب اس شوبز فیلڈ میں کم رکھا. شوق تھا نا. میں نے کہا کہ وہ فلم جو ہے وہ گٹی میں میرے والد صاحب اللہ غنی کے رحمت کرے، لوگ کہتے ہیں والد صاحب نے منع کیا. نہیں، مجھے منع نہیں کیا. ان کو پتہ ہے کہ صاف ستھرا کام ہے. اچھی بات. ہاں، تو اس دوران 75 میں پھر میں لاہور چلا گیا، اور 80 تک میں لاہور میں رہا. اچھا، تو 5 سال میں لاہور میں رہا. لیکن دانش بھائی، لاہور میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے گاؤں کے تھے مکمل شاہ، تو اس کی اپنی مطلب کہ پروڈکشن ادارہ تھا، اس میں تھے ہم. لیکن وہ لاہور میں نے جب اپنے ہم عمر لڑکوں کا حال دیکھا تو میں کہہ تو نہیں سکتا، لیکن تقریباً لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ان لڑکوں کا کیا حال ہوتا ہے. میرے اوپر تو چونکہ مکمل شاہ لالا کا ہاتھ تھا، میں محفوظ تھا ان لوگوں سے. آپ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی نے؟ ہاں، ہاتھ تو حقیقت ہے کہ مجھے ہاتھ کسی نے نہیں لگایا، اس لیے کہ شاہ صاحب کا ایک ٹھیکہ تھا وہاں پہ، ایک نام تھا. تو سب کو پتہ کہ یار مکمل شاہ کا یہ بھانجا ہے، تو کوئی مطلب ہے کہ مجھے کسی حوالے سے بھی. یہ 5 سال کے دوران آپ نے کہ صرف پشتو فلمیں کی یا اردو فلمیں بھی؟ اس دوران نہیں جی، میں نے پشتو فلموں کی مطلب پروڈکشن میں رہا. جس طرح آپ کو پتہ ہے پروڈکشن بوائے ہوتا ہے، پانی پلانا، یہ کرنا وہ کرنا. اور مجھے شوق تھا کہ جی میں ایکٹر بنوں، خاص کر کامیڈی کا مجھے شوق تھا. لیکن وہ 5 سال ایسے میں نہیں گزارے کہ 75 میں گئے اور 80 میں واپس آئے. میں وقتاً آتا رہتا تھا، ہے نا. بیچ میں اگر پروڈکشن جاتی تھی، اپنا پشاور جاتی تھی یا ہزارہ جاتے یا تو میں جاتا، لیکن پروڈکشن بوائے تھا، ہے نا. تو کتنے اداکاروں سے وہاں بڑے بڑے جو اداکار تھے، محمد علی، زیبا، شمیمہ، تقریباً شبنم، ملاقات تو سب سے تھی. اور یہ سارے جتنے بھی تھے، خاص طور پہ آپ کے پشتو زبان کے بدر منیر صاحب، ان سب سے ملاقات رہی. تعلق تو سب سے تھا، ہیلو ہے نا. لیکن پشتو کے ایکٹروں سے میں بہت زیادہ مانوس تھا. اس کی وجہ یہ کہ ڈائریکٹ پشتو فلمیں وغیرہ جو بنتی تھی اسی میں انوالو تھا. تو پھر 80 میں نے آپ سے کہا کہ اپنے عموماً لڑکوں کے حالات وغیرہ دیکھ کر میں 80 میں واپس آ گیا. 80 میں جیسے ہی آیا تو گھر والے نے بولا کہ بھائی یہ بندہ اب ہمارے ہاتھ دوبارہ نہیں آئے گا. انہوں نے فوری طور پہ، آپ نے دیکھا کہ بچہ اگر تھوڑا سا تیز ترار ہو جائے، بولے اس کی شادی کر دو یار، جان چھوٹ گھر میں بیٹھ جائے گا، گھر میں بیٹھ جائے. تو میری شادی کی، لیکن میں گھر میں نہیں بیٹھا، اس لیے کوئی چسکا تو لگ گیا تھا ایسٹرن فلم اسٹوڈیو کا. اور میں جاتا رہا. اس دوران مجھے ایسٹرن اسٹوڈیو میں سندھی فلمیں جتنے بھی تھی، وہ سمجھ شیخ صاحب تھے جی، مرحوم، اللہ آپ کے بھی استاد تھے، وہ ڈائریکٹر تھے، ان کا بھی میں شاگرد ہوا. ایس ایم بروی صاحب کا شاگرد ہوا. اس دوران شیخ حسن صاحب تھے، اللہ ان کو بھی غنی کے رحمت کرے. تو سندھی فلمیں یہاں جو بنا رہا تھا ان کے ساتھ میں لگا رہا. اس دوران جو ہے تو ہمارے پشتو فلموں کے ڈائریکٹر جو ہے اصغر علی خان لاہور سے تشریف لائے. تو جب لاہور سے آئے یہاں پہ تو انہوں نے سندھی فلم شروع کی، تو اس کو میں نے اسسٹ کیا. اس دوران 4-5 فلم اس نے سندھی کی. پھر اردو فلم کی مستی خان، جس میں ٹائٹل رول کیا مسا قریشی صاحب نے، اور شبنم بھابھی جو اس کی ہیروئن تھی، وہ فلم میں نے کی. اس دوران کافی فلمیں بنی، ہے نا. پھر یہاں پہ کرن کلی بنی، گوہر علی صاحب کی، اس میں محمد علی صاحب تھے، وحید مراد صاحب تھے، شبنم بھابھی تھی، اور کچھ فلمیں اور بھی بنی اردو کی. تو ان فلموں میں شامل تھا. لیکن ایک چیز پبلک لازمی پوچھے گی کہ یار اتنی فلمیں آپ نے کی، آپ کا نام کیوں نہیں تھا؟ تو اس طرح میں آتا ہوں کہ میں نام اس لیے نہیں دے سکتا تھا کہ اس دوران میں پاکستان نیوی فائر بریگیڈ میں ملازم ہو گیا. اچھا. ملازم ہونے کے بعد یہ ہے کہ مارشل لا کا دور تھا، ضیاء صاحب کی حکومت تھی. تو فوج سے وابستہ جو بھی لوگ تھے وہ اپنے آپ کو شو نہیں کر سکتے تھے. شو بز میں نہ اپنا نام نہ چہرہ. اچھا، اسی لیے فلموں میں آپ نے اپنے نام نہیں دیے؟ تو میرا کہیں بھی خان محمد صادق نام نہیں ہے، کہیں صادق نام نہیں ہے.
میرا اگر نام ہے بھی تو ایک آدھ جگہ اگر آیا بھی ہے تو کھانے کے نام سے، کھانے کے نام سے، ہاں کھانے کے نام سے، تو میں اسی پہ خوش ہو جاتا ہوں، چلو کھانے نام تو آ رہا ہے تو مجھے پہچانتے گھر والے ان کو پتہ ہے۔ نہیں اس دور میں تو ایسا تھا کہ نام ضرور آنا چاہیے، کیونکہ نام ہوگا تو پھر آگے چل کے یہ بندہ ڈائریکٹر بھی بن سکتا ہے، تو وہ ٹائٹل دکھا کے آپ ڈائریکٹر ایسوسیشن میں رجسٹر بھی ہو جاتے تھے، تو اس کو آپ کو ڈائریکٹر تسلیم کر لیتے۔ آپ نے نام نہیں دیا لیکن یہ کہ پھر آپ نہیں میری پہچان بنی، بنی۔ ہاں میرے کھانے کے نام سے میری پہچان بنی۔ کافی ڈائریکٹر تھے جو مجھے کھانے کے نام سے جانتے تھے، کافی ہمارے ایکٹر تھے فلم سے وابستہ لوگ بھی مجھے کھانے کے نام، بلکہ میرا نام ہی کھانے پڑ گیا تھا، ہے نا۔ تو بہرحال اس دوران جو ہے تو چونکہ نیوی فائر بریگیڈ میں ملازم تھا، تو وقتاً فوقتاً میری جو ہے تو کبھی پوسٹنگ ایک جگہ ہوتی تھی، کبھی دوسری جگہ، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی کہاں، کبھی، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا مجبور ہو گیا تھا، اور کام میں نے کافی کیا اس دوران، اسٹیٹ ڈرامے بھی میں نے کیے، آپ بھی اس بات کے گواہ ہو، ہم مل کے ہم نے ایک ساتھ بھی کام کیا۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کے اس چینل کے ذریعے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پشتو اسٹیج ڈراموں کی بنیاد جو ہے نا وہ میرے استاد بدر سعید صاحب نے رکھی، بالکل، اور اس کے ساتھ اس وقت جاوید گل تھا، مرحوم اللہ بخشے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اختر منیر ہمارے اسٹیج کا بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا نام، میرا اچھا دوست، آپ کا اچھا دوست، تو وہ تھا۔ ایک تھا رحیم شہزاد جو اس وقت پشاور میں بہت بڑا نام ہے، اور پٹھان اسے کلاشن کوف ماما کے نام سے جانتا ہے۔ تو میں بھی بدر سعید کی ٹیم میں شامل ہوئی ہے، لیکن میں نے اسٹ ہی کیا، میں بیک اسٹیج رہا۔ میں نے کہا نا کہ میں نیوی میں ملازم تھا، اس میں سامنے نہیں آ سکتا تھا، سامنے نہیں آ سکتا، ہے نا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس دوران کافی، لیکن آپ نے پھر اسٹیج جب کیے تو اسٹیج میں آپ نے ایکٹنگ بھی کیا، کیونکہ میں نے لیاری میں ڈرامہ کیا، جی الف سے ایک ہو جائے، الف سے ایک ہو جائے، تو اس میں بھی آپ آئے تھے اور آپ نے وہ بڑا اچھا رول کیا تھا، اس میں پٹھان کا رول تھا، اس میں نے کیا، لیاقت سولجر صاحب تھا، میں تھا، اور کافی انیلا ناز تھی، اور کافی آرٹسٹ تھے، بہت سارے فیلڈ کے آرٹسٹ اور تھے۔ اس دوران میں کافی کام کیا، لیکن یہ ہے کہ اپنی پہچان بنائی فیلڈ کے اندر، ہے نا۔ چونکہ میرا شوق بچپن سے رائٹر بننے کا تھا، اس لیے کہ میرے جو استاد تھے ان کا نام ہے رشید صابر صاحب، جو سندھی سینما کا بہت بڑا نام ہے، سندھی پی ٹی وی سندھ کا بہت بڑا نام ہے رشید صابر صاحب، آمین۔ وہ میرے اسکول کے بھی استاد تھے اور میرے فلم کے بھی استاد تھے، تو ان سے میں نے کافی کام سیکھا۔ اس دوران جو ہے تو اقبال رضوی صاحب بہت بڑا نام ہے ایز اے رائٹر ڈائریکٹر، وہ بھی میرے استاد تھے، سعید رضوی کے ساتھ بھی، اور سعید صاحب کے ساتھ میں نے کافی کام کیا، یعنی سعید رضوی صاحب کی جتنی فلمیں ہیں میں نے ایز اے اسسٹنٹ ان کے ساتھ کی، ان کی کمرشل میں نے کی، اور سعید رضوی صاحب کے ساتھ آج بھی میں ہوں۔ تو یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے سعید رضوی صاحب کی، انشاءاللہ میں ہی رہوں گا، میرے رب نے چاہا۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے ناظرین کو تو بتایا کہ پشتو اسٹیج ڈراموں کا بانی جو ہے نا اس وقت میں ہی ہوں۔ بدر سعید ڈائریکٹر تھا، اس کو میں نے اسسٹ کیا یہ 75 سے، تو اس کے بعد بدر سعید صاحب نے چھوڑ دیا کسی وجہ سے، اب تو بہت زیادہ ضعیف ہو گئے، لیکن میں آج بھی پشتو ڈرامے کرتا ہوں۔ میں نے فیسٹیول بھی کیا آرٹس کونسل میں 2018 میں، اس میں میں نے کرشن جندر کا پلے تھا جس کو میں نے پشتو میں کیا، پٹ غل باچا، ایز اے رائٹر، اپنا ایز اے ڈائریکٹر، یہ شاید 2018 کی بات ہے۔ اس کے بعد کچھ وجوہات ایسی آئیں کہ میں اسٹیج کی طرف توجہ نہیں دے سکا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ غم خادی ہمارے پٹھانوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ پشتو ڈراموں کے بانی ہیں، اسٹیج ڈراموں کے، اسی طرح میرے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ میں بلوچی زبان کا بالکل اس بات بانی کو ہوں، بالکل بلوچی زبان کا دانش بلوچ بھائی کو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کراچی میں جتنی بھی بلوچی پلے ہوئے میں نے دانش بھائی کو اسسٹ کیا، یہ میرے لیے فخر کا مقام ہے کہ میں نے بلوچی ڈراموں کو اسسٹ کیا ہے۔ یہاں پہ ہنکو ڈرامے میں سید مہتاب شاہ نے کیے، تو یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ کراچی کا میں پہلا بندہ ہوں جس نے ہنکو ڈرامے بھی اسسٹ کیے ہیں۔
میں نے پنجابی ڈرامے بھی اسسٹ نہ صرف آپ نے اسسٹ کیے ہیں بلکہ آپ نے ڈائریکشن کی ہے. ڈائریکشن کیا میں نے سرائکی ڈرامے کیے میں نے ایز اے رائٹر ڈائریکٹر. آپ نے اردو ڈرامے کے چھکے پہ چھکا, ہاں اس میں آپ تھے ماما پھڈے باز, اس میں ٹائٹل رول میں نے دانش بھائی سے کرایا, اس میں آپ ڈائریکٹر تھے. ابھی میں ایک ڈرامہ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس میں بھی ٹائٹل رول جو ہے وہ دانش بھائی ہی کرے گا, چاہے وہ میں آرٹس کونسل میں کروں یا پی ایس سی میں کروں, اس لیے کہ دانش بھائی کے اندر جو ایک فن کا جوالا مکھی ہے نا وہ صرف مجھے نظر آتا ہے, بحیثیت دوست نہیں, بحیثیت ڈائریکٹر. تو میں جب بھی لکھتا ہوں تو دانش بھائی کو سامنے رکھ کے میں لکھتا ہوں, اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ کرنٹ ہے. خان صادق بھائی بہت اچھا لکھتے بھی ہیں اور ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں, اسسٹنٹ بھی بنتے ہیں, مطلب جو ان کو جس طرح موقع ملتا ہے وہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں, ان کو ایکٹنگ کا موقع ملتا ہے تو ایکٹنگ کرتے ہیں. تو میرے پسندیدہ لوگوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ خان صادق شامل ہیں, اس لیے کہ یہ عرفن مولا ہیں شوبز انڈسٹری میں. شکریہ. عرفن مولا یوں کہ یہ ایکٹر بھی ہیں, یہ ڈائریکٹر بھی ہیں, یہ رائٹر بھی ہیں, اور یہ جو ہے اسسٹ بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارا کام کر سکتے ہیں. مطلب ان کے اگر یہ ہمارے ساتھ ہوں کسی بھی ڈرامے میں یا کسی بھی فلم میں تو ہمیں کوئی چیز کی تکلیف نہیں کہ کوئی خان بھائی یہ چیز کم ہے تو خان بھائی جو ہے نا فوراً لے کر آتے ہیں وہ چیز. بھائی یار یہ آرٹسٹ جو ہے یہ نخرے کر رہا تو ان آرٹسٹ کو بھی لے کر آتے ہیں. تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ جو فلم بنانے والے ہیں یا دوسرے ڈرامے کرنے والے ہیں ان کی بھی ہیلپ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ کام مزید آگے بڑھتا جائے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کر کے وہ کام تاکہ آگے بڑھ جائے اور اچھا ہو جائے. اصل میں یہ کام میں نے عرض کیا نا ناظرین سے کہ اصغر علی خان صاحب جو ہے یہ اس سے میں نے سیکھا, اس کے بعد اقبال رضوی صاحب سے میں نے سیکھا. ہر مشکل کو حل کرنے کا اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کوئی نہ کوئی راستہ رکھا ہوتا ہے. اور سعید رضوی صاحب جو ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے جس نے سائنس فکشن فلمیں بنائی, ان کے ساتھ رہ کر میں نے ہر کام سیکھا. اس نے مجھے آپ سمجھو کہ ریسکیو کا مجھے گاڑی بنا دی ہے. ریسکیو ہوتی ہے نا کہ یہ میرے پاس ایک بستہ پڑا ہوتا ہے, جب بھی شوٹنگ ہوتی ہے ہر چیز اس میں ہوتی ہے, سوئی دھاگا یہ وہ. ایک صرف میں اپنے دوستوں سے ناظرین سے ایک بات کہ مجھے صرف کیمرہ ورک نہیں آتا, باقی الحمدللہ جو بھی کام ہے ڈانس ہو گیا, اچھا ہو گیا, فائٹ ہو گیا, تمام چیزیں مجھے سمجھتے تو ہے نا. کیمرہ ورک اگر نہیں آتا لیکن چلانا نہیں آتا, سمجھتے ہیں خود چلانا نہیں آتا, اس کے فریم کو فریم سمجھتا ہوں, اس کے جی بالکل شارٹ ڈویژن کو سمجھتے ہیں, سب سمجھتا ہوں, ہر چیز سمجھتے ہیں. تو یہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے سارے, یہ سمجھنے کی نہیں سمجھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا. بہرحال یہ کہ یہ اچھی بات ہے. تو اتنا عرصہ آپ نے خان بھائی کام کیا, بہت سارا کام کیا آپ نے. کون سا ڈائریکٹر اردو میں یا پشتو میں آپ کو بہت اچھا لگا, یہ بہت بہترین ڈائریکٹر ہے؟ میں آپ سے عرض کروں اپنا دانش بھائی کہ سعید رضوی ایک ایسا نام ہے کہ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ذہن دیا ہے اور جو یعنی سیکنڈ کے آخری لمحے میں جو فیصلہ کرتا ہے, شاٹ مطلب دوران شوٹنگ بھی اگر کوئی شاٹ ہم سمجھتے ہیں 19-20 ہے تو اس کے کان میں آرام سے میں بولے باس ادھر یہ چیز ایسی, بولا اچھا اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو, یعنی ایک سیکنڈ نہیں لگاتا, گھبراتا نہیں ہے. اور محنت کش اس کے بعد سعید صاحب کے بعد دوسرا محنت کش میں نے دیکھا ہے ڈائریکٹر اصغر علی خان, جس نے اردو فلم مسیح خان بنائی ہے, پشتو لاتعداد بنائی ہے, سندھی بنائی ہے. حوصلہ مند ڈائریکٹر اگر میں نے دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. ان کا دست شفقت آج میں میرے سر پہ ہے جاوید سجاد صاحب. اچھا ماشاءاللہ. جاوید سجاد صاحب رنگیلا پروڈکشن کی تمام فلمیں کرنے والا, جس کی اپنی ذاتی فلم ہے کالا داندا, گورے لوگ اور اسمگلر, باقی فلمیں اس نے کی ہے. اس سے میں نے اسکرپٹ لکھنے میں حوصلہ سیکھا ہے اور اسکرپٹ کی نوک پلک سنوارنے کا جو میں نے سیکھا ہے وہ اقبال رضوی صاحب سے سیکھا ہے کہ مکالمے کس طرح لکھے جاتے ہیں, ہے نا, مزاح کہاں سے لایا جاتا ہے, اور اسکرین پلے بھی انہیں سے سیکھا. باقی رشید صابر صاحب نے مجھے کہانی کا جو ہے وہ مین پلاٹ کہ وہ کس طرح بنایا جاتا ہے اور کس طرح اس میں مطلب ایک کردار بھرے جاتے ہیں. تو الحمدللہ مجھ جیسا خوش نصیب پاکستان میں کوئی ہوگا کہ جس نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے جوتے اٹھائے ہیں اور ان کی دست شفقت آج بھی میرے سر پہ ہے. اس دوران میں نے حیدر چودھری صاحب کو بھی اسسٹ کیا ہے. جب وہ کراچی آتے تھے تو ان کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہوتے تھے
پرویز غوری صاحب جو میرے استادوں میں آتے ہیں، تو جب بھی حیدر چودھری صاحب کراچی میں آتے تھے تو میں مطلب ایک کلپ وغیرہ میں ہی دیا کرتا تھا، پروڈکشن کے تقریباً کام میں کرتا تھا. تو اس کا مطلب آپ نے پاکستان کی کسی زبان کو نہیں چھوڑا؟ نہیں کسی کو نہیں، بلوچی چھوڑ کے. نہیں بلوچی بھی کیا آپ؟ نہیں بلوچی فلم میں گیا تھا، لیکن بلوچی فلم کا اینڈ ہو گیا تھا. تو یہ کہ بلوچی بھی آپ نے اسسٹ کیا، پنجابی بھی کیا آپ نے، آپ نے سندھی بھی کی، بالکل آپ نے پشتو تو آپ کی اپنی زبان ہے، میمنی گجراتی، تو مطلب آپ ورسٹائل. وہ دانش بھائی میں بات یہ کر رہا ہے کہ سلیم کلوانی صاحب میرے اور آپ کے مشترکہ استاد تھے. جی جی. تو انہوں نے جب اپنا ایک ڈراموں کا 6-7 ڈراموں کا ایک فیسٹیول کیا غالباً ہاشم میں یا ریو میں کیا تھا. وہ خوشبو بھی ایک ڈرامہ خوشبو بھی تھا اس میں، بلوچی اور یہ ہے نا. جی بالکل. بہرحال تو اس میں آپ کو یاد ہوگا وہ کیا اختر شیرانی، اس کا ایک کریکٹر تھا بنگالی کا، اور این ڈرامے والے دن وہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہ اس کو بہت بڑا فنکشن مل گیا تھا. اچھا. تو وہ اس میں پھنسا ہوا تھا. اب سارے پریشان تھے، میں خود بھی پریشان تھا کہ اب ہوگا تو کیا ہوگا. اب ڈرامے میں جب اس کی انٹری قریب آ گئی تو سب مجھ سمیت سب حیران ہو گئے کہ یہ سلیم کلوانی صاحب نے میرے سے کہا، بولے یار اپنا خان صادق. میں نے کہا جی استاد. بولے چلو وہ کریکٹر یاد ہے تم کو اختر شیرانی والے؟ میں نے کہا. بولے باقی تم کرو. میں نے کہا جی وہ بنگالی کریکٹر تھا. میں نے کہا بولے تو پٹھان بن جا. اس نے مجھے کہا تو پٹھانی میں کر. بولے جا. آپ یقین کرو کہ کہاں بنگالی کریکٹر اور کہاں میں جو ہے پشتو بن گیا، پٹھان بن گیا. اور پٹھان بننے کے بعد میں گیا، اس نے وہ میں نے اللہ معاف کرے کہ بس مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن پبلک نے وہ لیا میرے کریکٹر کو، ہے نا. کیونکہ اس میں نے کہا تھا کہ جوانی گنگنائے مسکرائے گائے تیرا میرا پیار کا دن آئے، ہے نا. تو پبلک نے بڑا لیا اس کو. تو ڈرامہ جب اینڈ ہوا دیکھا ہم نے تو اختر شیرانی پہنچ گیا. تو بہرحال پھر وہ تو اختر شیرانی کے آنے کے بعد سلیم کلیانی صاحب نے اس نے کیا کہنا تھا کیا نہیں کہنا تھا وہ تھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ اس وقت جو ڈائریکٹر تھے بڑے سخت جان ڈائریکٹر تھے. تو آج کل کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، آج کل کام ایک جنون تھا. حقیقت ڈائریکٹر میں بھی جنون تھا، آرٹسٹوں میں بھی جنون تھا. جی بالکل. جتنے جنونی آرٹسٹ تھے. اچھا پیسے کی اتنی ہوس نہیں تھی لوگوں کو؟ کوئی ہوس نہیں تھی کہ یار مجھے اتنا پیسہ ملے گا تو میں کروں گا، اتنا نہیں ملے گا تو میں نہیں کروں گا. نو. جس نے وہ کریکٹر کرنے کا جنون، ہمیں شوق تھا کرنے کا جنون، ہمیں شوق تھا کہ ہم ایکٹر بنے. صحیح ہے. اور پبلک سے ہمیں داد ملے. یہ نہیں کہ ہم نے پیسہ نہیں کمایا، پیسہ بھی کمایا ہم نے. نہیں پیسہ تو آتا ہے، پیسہ تو ہر آدمی کی ضرورت ہے اس فیلڈ میں رہ کر. لیکن ہم لوگوں نے لالچ میں کام نہیں کیا. لالچ میں کبھی نہیں یہ کام کریں گے ہمیں اتنا پیسہ ملے گا. نہ کبھی نہیں. اور نہ اگر کسی نے دیا تو لے لیا، کسی نے نہیں دیا شوق میں کر لیا. کسی کی مجبوری سے فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا. یہی وجہ ہے کہ پیسے کو ہم نے پیسہ نہیں مانا. تو ابھی پچھلے دنوں میں نام نہیں لیتا ہوں، انشاءاللہ یہ انٹرویو وہ بندہ دیکھے گا. نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ آنکھیں ہماری ملتی ہیں. تو اس بندے نے 1 سال سے اوپر ہو گیا اس کے میں نے ڈرامہ کیا، آج تک پیسہ نہیں دیا اس نے، ہے نا. وہ میں تو نہیں ہوں. نہیں تم نہیں ہو، سن رہے ہو نا. میں تمہارا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن سمجھ گئے ہو تم. تو میں تمہارا نام بھی اگر لے لوں گا تو یہ ٹکڑا جو ہے یہ میں دانش کو بولوں گا، دانش بلوچ کو، کہ ٹکڑا مجھے دے دے کہ میں اس کو دے دوں. آپ دی کیمرہ ہے نا. پیسے تمہارے نہیں آئے تو ہو سکتا ہے اگر دوبارہ میرے کو انٹرویو کرے میں تمہارا نام بھی لے لوں. بات سمجھ میں آ گئی. اچھا خان بھائی، یہ آپ نے اتنا سال کام کیا، میرا خیال ہے آج تقریباً 50 سال کے قریب، تقریباً 50 سے اوپر ہو گئے. 50 سال تو ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے. تو آپ نے بہت اچھا بھی کام کیا، سمجھے نا. اور یہ ہے کہ ساری زندگی آپ جو ہے تعریفیں بٹورتے رہے. ماشاءاللہ بہت اچھا بھی کام کیا. دوست بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی موقع آیا ہوگا کہ مطلب آپ کبھی کا دل رنج ہو گیا ہو، آپ نے سوچا یار میں اس فیلڈ سے آؤٹ ہو جاؤں تو اچھا ہے. تو ایسا بھی کبھی موقع آیا آپ کے ذہن میں؟ یہ 2018 تک دانش بھائی یہ موقع نہیں آیا تھا، لیکن 2018 میں ایک لڑکے کو میں نے ان کیا آرٹس کونسل میں، اور میری انگلی پکڑ کر وہ بندہ ان ہوا. اس کو میں نے ایک ڈرامے میں کریکٹر دیا، راٹھور بھائی نے کریکٹر دیا. کافی لوگوں نے میری وجہ سے اس بندے کو کام وغیرہ دیا. اتفاق کی بات
کہ اس بندے کا فارم بھی میں نے جمع کرایا، وہ بندہ جو ہے آرٹس کونسل کا ممبر بن گیا، میں آج تک نہیں بنا ہوں۔ اور یہ 2003 سے میرے کاغذات جو ہے جمع تھے 2018 تک، وہ غائب ہو گیا۔ ابھی دوبارہ شاہ صاحب اللہ اس کو زندگی دے، شاہ صاحب بڑے پیارے انسان ہیں، بہت محبت کرنے والے، تو انہوں نے پچھلے فروری کو مجھے کہا تھا کہ خیار خان تم آ جانا اور تمہیں میں ممبر بناتا ہوں، لیکن میری بدقسمتی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور دانش بھائی آپ کو بھی پتہ ہے ساری فیلڈ والوں کو کہ میں چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا تھا، تو نہیں پھر اس کے بعد وہ جب آپ ان کو پتہ چلا احمد شاہ صاحب کو، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اس کے علاج پہ جتنا خرچہ ہوگا بالکل وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے شہزاد رضا صاحب نے شہزاد رضا صاحب نے مجھے فون کیا، نعمان خان نے فون کیا، اور کافی دوستوں شکیل خان نے کرتے ہیں اپنے آرٹسٹوں کا، احمد شاہ صاحب کہ شاہ صاحب بولے کہ یار خان صادق کو بولو کہ آ جائے، کہ جو اس کا خرچہ ہوا ہے وہ بھی لے لے، اور جس اسپتال میں، لیکن میں اس شیشے کے ذریعے اپنے دوستوں سے، ناظرین سے یہ کہوں کہ میرے اپنے بیٹوں نے الحمدللہ 5 بیٹے میرے، اور میرے 5 بھائی ہیں، میرا ایک پورا خاندان ہے، تو وہ میرے جتنے بھی ہیں سب سے بڑا میں ہوں، تو وہ مجھے بھائی نہیں باپ کی جگہ سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھائی جان ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے علاج کے لیے کسی سے مدد کی ہے یا کسی نے آپ کو مدد دی ہے اور آپ نے وہ کر دی ہے، تو بولا ہم جو ہے تو آپ کا ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہمارے دل میں آپ کی ناراضگی آئے گی۔ تو آرٹس کونسل کا ایک فعال ممبر ہے جو شاہ صاحب کے بہت قریب ہے، اس نے مجھے کہا کہ لالا آپ آئے نہیں، تو اس کو میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے مجھے باندھ دیا تھا کہ نہیں لالا، لیکن اس کی خلوص کی اور اس کے لیکن شاہ صاحب کی عظمت کو سلام ہے، میں یہاں سے سلام کرتا ہوں کہ شاہ صاحب نے بالکل، شہزاد رضا صاحب نے مجھے کہا، شہزاد بھائی نے کہ بھائی آپ آ جاؤ، نعمان خان نے کہا، سب نے کہا کہ شاہ صاحب بار بار آپ کا پوچھ رہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں اٹھنے کے قابل نہیں تھا، اور آپ کو بھی پتہ اس بات کا، کیونکہ آپ میرے بہت قریب ہو، دانش بھائی آپ کا بیٹا جو ہے رضوان، تو وہ اور میں ایک ساتھ کافی کام کر چکے ہیں، تو میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ بس یہی بات ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاہ صاحب کی عظمت ہے کہ وہ اپنے آرٹسٹوں کو خوشی میں غمی میں سب جگہ یاد رکھتے ہیں، بہت نائس بندہ ہے، خدا کی قسم، کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کی جتنی ہیلپ کی جائے، اور اس کو پتہ اور اس کو خدا کو پتہ کیا کر دیتا ہے کیا نہیں دیتا، بڑا نائس بندہ ہے، میں تو دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی غمی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ دیکھتا ہے دکھ اور تکلیف کو دیکھتا ہے فنکاروں کی، تو کوشش کرتا ہے کہ ان کی ہر طرح سے ہیلپ کرے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، شاہ صاحب کی عظمت کو سلام ہے واقعی۔ مزے کی بات ہے کہ اس انٹرویو میں شاہ صاحب کا ذکر خیر آیا، اور ایسے وقت میں کہ جب 5 وقت مل رہے ہیں، ہمارے دل سے، میرے اور دانش کے دل سے شاہ صاحب کے لیے دعائیں نکل رہی ہے کہ بڑا نائس بندہ، اللہ تعالیٰ اس کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے۔ ابھی ہمیں انتظار اس بات کا ہے کہ خان صادق بھائی جو ہے کب ممبر بنتے ہیں آرٹس کونسل کے، کیونکہ بہت بار جو ہے ان کے فارم کہیں گم ہو گئے یا کہیں مس ہو گئے، کچھ ہو گیا، بہرحال اس بار ہمیں امید ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ انشاءاللہ ممبر بن جائیں گے۔ شاہ صاحب بار بار نہیں بولتے، شاہ صاحب بار بار یہ کہ بھائی یار خان صادق تم ممبر ہو یار، تو میں مسکراتا ہوں، میں بولتا ہوں شاہ صاحب کارڈ لیے، بولے یار میرے دل میں تمہارا کارڈ ہے، یہ بڑی بات ہے، پیار کرتے ہیں، یہ بڑی بات، بڑی پیار کی بات ہے یہ۔ اچھا شاہ صاحب میں ایک خصوصیت اور بھی میں نے دیکھی جی سر، کہ وہ جو ہے میرا خیال ہے 4000 5000 7000 ممبر ہیں جتنے بھی ہیں، وہ ہر بندے کا نام لے کے پکارتے ہیں، بائی نیم، یقین کہ اللہ تعالیٰ اس کے عقل و فہم میں اور اضافہ کرے، آمین آمین، لمبی صحت، بائی نیم جانتا ہے، دور کھڑے ہو گیا اپنا، اچانک وہ خان بھائی، خان صادق ادھر آؤ، یہ اس میں بہت بڑی کمال کی بات ہے، بہت پسند آئی، بہت زبردست، بہت کمال کا، لوگوں کے پاس 7 آدمی کام کرتے ہیں، ان کا نام یاد نہیں آتا، یار یہ کون ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ شاہ صاحب 7000 بندوں کے نام، 7000 بندے ہیں، وہ باقاعدہ بائی نیم پکار رہا ہے، بالکل یہ اس کی کوالٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور اس کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ رکھے۔ اچھا سب سے آخر میں اب آ رہے ہیں کہ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر میں آپ بتائیے کوئی ایسا میسج بتائیے جو نئے آنے والے جو لوگ ہیں تھیٹر میں یا ڈراموں میں یا فلموں میں آنا چاہتے ہیں، فلمیں تو اب نہیں رہیں، صحیح ہے نا، تو اب ٹی وی ڈرامے ہیں یا تو اسٹیج ڈرامے ہیں، تو ان میں نئے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کوئی میسج دے دیں ان کو کہ وہ کس طرح سے جدوجہد کر کے آئیں گے، یا رات کو سوئیں گے صبح اٹھ کے آرٹسٹ بن جائیں گے، اس طرح ہو سکتا ہے؟
نہیں دانش بھائی، میسج تو یہی ایک ہے، چاہے جس بھی فیلڈ میں بندہ جائے، کسی بھی فیلڈ میں رہے، وہ اپنے شعبے کے ساتھ سنجیدہ ہو، جو کام وہ کر رہا ہے اس کو میں یہ نہیں کہتا عبادت سمجھ کے، لیکن ایمانداری سے کرے۔ جو بھی شعبہ ہے، چاہے وہ ایکٹنگ کا شعبہ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، اس کو ایمانداری سے کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ صحیح۔ آپ یقین کرو کہ چونکہ آخر میں بات ہو رہی، اس وقت میں ایک فاؤنڈیشن اسکول ہے، یعنی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا اسکول ہے، اس میں 9-10 کے بچوں اور بچیوں کو میں پڑھاتا ہوں، ماشاء اللہ، ہے نا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ایک میرا نیا اضافہ ہے، میرے خیال ناظرین کو پتہ چلے گا کہ یار نیوی کا فائر فائٹر افسر بھی میں، استاد بھی ہیں آپ؟ ہاں، تو نیوی میں بھی میں فائر فائٹنگ سکھانے والا استاد، ایکٹنگ بھی سکھانے والا استاد، ہے نا۔ اور اب جو ہے آخری عمر اس لیے کہ اس کے بعد میں نے جوان نہیں ہونا، ہے نا، کچھ کم 70 سال، 2 کم 70 سال میری عمر ہے، تو میں بچوں اور بچیوں کو میں تعلیم دیتا ہوں۔ آپ یقین کریں وہ جو ہے وہ ہنستے ہیں، بولے میرا پرنسپل بولے لالا بولا آپ پہلے بندے ہو کہ جب آپ تعلیم دیتے ہو بچے جو ہے تو اپنی کرسیاں چھوڑ کے وہ بیٹھ جاتے چوکڑی مار کے، جس طرح گھروں میں نہیں بیٹھتے، اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مجھ سے ماشاءاللہ کوئی 600 کے قریب بچے اور بچیاں ہیں، لیکن بچیاں جو پیار مجھ سے کرتی ہیں۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ یقین کرو انہوں نے گھروں میں ختم کرائے قرآن کے ختم، اور اتنی دعائیں دی کہ میں جتنا جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اچھا، یہ اس پوری لائف میں آپ یہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یار مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو پھر میں اور بھی آگے چاہتا، تو اس طرح کوئی احساس ہوتا ہے آپ کو؟ کوئی غلطی ہوئی آپ سے؟ وہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا لیکن بیچ میں رک گیا کہ وہ بندہ جس کو 2018 میں نے ان کیا تھا، تو وہ ممبر بن گیا، اور آپ یقین کریں کہ جب بھی فیسٹیول ہوتا ہے ڈراموں کو تو آگے بڑھ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی پشتو ڈرامہ میں کروں گا۔ تو آپ یقین کرو شاہ صاحب جو ہے اللہ اس کو زندگی دے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بولے یار کل تم خان صادق کی انگلی پکڑ کر آئے تھے، تمہیں آتا کیا ہے، ہے نا۔ تو وہ جو ہے میں نے آستین کا سانپ چھوڑا، مجھے اللہ کی ذات کی قسم اس بندے کے بارے میں، ایک میرے دوست ہے، اس نے جو فرسٹ ٹائم دیکھا تو مجھے کہا خان صادق، میں نے کہا بولے یہ بندہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں انگلش میں، فش کیا بولتے ہیں، جیلسی، ہاں، یہ بندہ جو ہے بولے یہ یقین کرو تمہیں سیڑھی بنا کر اوپر پہنچ جائے گا، اور بولے تمہیں پیچھے چھوڑے گا اور تمہیں ایسی جگہ مارے گا جس طرح کسائی بولتے ہیں نا چوڑے میں لا کے مارے گا۔ تو یقین کر وہ اس بندہ کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں بہت زیادہ دل برداشت ہوا، تو میں نے کہا یار اتنی عمر کے بعد میں نے اس بندے کو میں نہیں پہچان سکا۔ وہ بندہ جو ہے ایک زہر سے بھرا ہوا بندہ جو ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں۔ چلیں ہم آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، اب ہم آتے ہیں دوسری طرف۔ جی، آرٹسٹ آپ کو کون پسند ہے، بہترین آرٹسٹ آپ سمجھتے ہو؟ مثلاً یہ بندہ جو ہے بہت اچھا آرٹسٹ، کس حوالے سے؟ ٹی وی کا، اسٹیج کے حوالے سے، ٹی وی کے حوالے سے، اچھا، یا فلم کے حوالے سے، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ اسٹیج کے حوالے سے بھی بتا دیں، فلم کے حوالے سے بتا دیں، ٹی وی کے حوالے سے بتا دیں، آرٹسٹ جو آپ کو پسند ہو، چاہے وہ فیمیل ہو چاہے میل ہو۔ ایکٹنگ کے حوالے سے پسندیدگی ہے، کچھ نام ایسے ہیں کہ پاکستان میں جو بڑے نام ہے، علاؤدین صاحب بہت بڑا نام، اس کے پائے کا ایکٹر نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے آرٹسٹ تھے ہمارے پشتوں کا بہت بڑا نام، نعمت سرحدی جو پشتوں کے ولن تھے، ماشاءاللہ، ہے نا۔ زبردست، افضال احمد صاحب ہو گئے، ماشاءاللہ، بہت بڑا نام۔ تو کبھی صاحب ہے یا فردوس جمال صاحب، لیکن میں نے ایز اے ایسوسیٹ ڈائریکٹر کچھ ڈرامے پرائیویٹ کیے۔ میں شبیر جان صاحب کو سلام کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ ہم ایک پلے کر رہے تھے پرائیویٹ چینل کی، شبیر جان صاحب 1 مہینہ مسلسل شوٹنگ چلی، اس پورے 1 مہینے میں 26 قسطیں تھی۔ حرام ہے اگر ایک دن مجھ سے شبیر جان نے یہ پوچھا ہو کہ خان صادق کون سی قسط ہے، واہ واہ، ہے نا، جملے کے حوالے سے نہ مجھ سے کوئی جملہ پوچھا، صرف یہ بولتے ہیں ہاں بھائی کل شوٹنگ ہے، کیا ڈریس لیا، میں بولے شبیر بھائی یہ ڈریس لانا، وہ لے آتے تھے، سین نمبر کون سا ہے، میں بولے فلانا سین ہے، بس وہ بول دیتا
शुरू हो जाए कभी कभी, यानी पूरा 1 महीना उसने एक लफ्ज नहीं पूछा, 26 किस्तों का, माशा, है ना, कमाल एक्टर, वाह वाह। ये तो एक फिल्म का हो गया और एक टीवी का हो गया। हाँ, हाँ। अब हम आते हैं स्टेज की तरफ। हाँ, हाँ। स्टेज में जो है आपको कौन सा आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हो? मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि पता नहीं शहजाद रज़ा भाई को लोग किस हवाले से देखते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन शहजाद रज़ा साहब के साथ में कुछ ड्रामे शहजाद भाई और लियाकत सोल्जर की प्रोडक्शन में एज ए असिस्टेंट में काफ़ी काम कर चुका हूँ, और मुझे अपना लाने वाला भी इस डायरेक्शन लाइन की तरफ लियाकत सोल्जर था। तो शहजाद भाई में मैंने सबसे बड़ी खूबी जो देखी है, इंसान बहुत बेहतर, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक्टिंग मैं बोलता हूँ कि एक्टिंग जो है तो एक ज्वालामुखी है एक्टिंग की, उसके अंदर सही, जो कैरेक्टर मर्जी उससे करा लो, है माशाल्लाह, ना, वो हर कैरेक्टर में फिट हो जाता हर है। कैरेक्टर में। और सबसे बड़ी बुनियादी वजह, खुदा की कसम मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, एक प्ले हम कर रहे थे, गालिबन उसका नाम था बम बम बोले, उसमें शहजाद रज़ा भाई कैरेक्टर में इन होते हैं, एक साइड से दूसरी साइड से निकल के लिबास चेंज करके और दरमियान से आते हैं, वाह, दरमियान से आते हैं, उसके जूते उठा के मैं ले गया, सिर्फ हाँ, शहजाद भाई के जूते उठा के भाग के ले गया, उनके पैरों में रखे। आप यकीन करो, जो शहजाद भाई ने मुझसे प्यार भी किया और मुझ पे नाराज़ भी किया, बोले यार खान ये क्या कर दिया तूने यार। मैंने क्या हो गया शहजाद भाई? बोले यार तूने मेरे जूते क्यों उठाए यार, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम भाइयों की तरह। मैंने कहा सॉरी शहजाद भाई, इस वक्त आप मेरे ड्रामे के बहुत पिलर कैरेक्टर हो, सही, आपको किसी चीज़ का होश नहीं है, जूते आपके मैं इसलिए लाया कि आपको परेशानी ना हो। हाँ, तो उसने मुझे अपने सीने से लगाया, मुझे यार खान सादिक तुम इतने बड़े इंसान हो। मैंने कहा भाई मैंने सीखा है कि झुकोगे तो इज्जत पाओगे। बेशक, इस तरह मैं मुनव्वर सईद साहब जो है इंसानियत ड्रामे की हम शूटिंग कर रहे थे, और उसके कोट जो है तो कोट के ऊपर कुछ निशान नज़र आ रहे थे, तो सईद रिजवी साहब ने कहा कि यार खान, मैंने कहा, बोला वो लड़के को बोला इस्त्री वाले को ये कोट जो है इस्त्री करो। वो कोट उसका उतरवाया, मैंने भाग के किया, मैंने खुद इस्त्री कर देना, इस्त्री करनी शुरू की। अचानक देखा मुनव्वर सईद साहब आए, वो मुझ पे नाराज़ हुई, बोले यार खान क्या हो गया यार, तुम बोले एसोसिएट डायरेक्टर हुआ तुम। मैंने कहा मुनव्वर साहब मेरी इज्जत कम नहीं होती मुन्नू भाई, है ना। तो आप यकीन करो, मैं ये फिर दोबारा कहूँगी, शहजाद भाई से बड़ा कराची स्टेज का कोई नहीं पैदा हो सकता, बहुत बड़ा नाम, माशाल्लाह। शहजाद भाई सल्यूट कर दूँ आपको। मैं तो ये समझता हूँ, और मैंने शहजाद भाई के सामने भी ये बात कही है कई बार, कि शहजाद भाई जो है वो रिएक्ट का शहंशाह है, और पाकिस्तान में इस जैसा रिएक्ट करने वाला कोई भी नहीं है, कसम खुदा की। क्योंकि ये उमर भाई के साथ भी उन्होंने काफ़ी काम किया, तो उमर भाई के जो जुमले होते थे उन पे जो रिएक्ट देता था, उस पे लाफ्टर आता था, उस पे क्लैपिंग होती थी। हाँ बिल्कुल। तो ये शहजाद भाई जो है ना, अदाकार तो है बहुत अच्छा, बेहतरीन, और नो डाउट आपने जिस तरह कहा कई बात, और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और मैं समझता हूँ, मैंने जो इसकी एक्टिंग देखी है तो मुझे ये गुमान हुआ कि ये रिएक्ट का शहंशाह है, बहुत बड़ा नाम, इस जैसा रिएक्ट करने वाला कोई भी नहीं, कभी नहीं, मैंने नहीं देखा। और आपने दानिश भाई ये कहा कि आने वाली नौजवानों को, बच्चे हैं या बच्ची हो, उनको नसीहत, तो नसीहत एक ही है बेटा कि बाअदब बानसीब, जी जी, और बेअदब बेनसीब, यानी उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपने काम करना है तो अपने सीनियर की इज्जत करना सीखो, उस्तादों का एहतराम करना सीखो, जो आपसे एक दिन सीनियर है उसकी बात को तवज्जो से सुना करो। मुझे खुशी होती है इस बात की दानिश बलोच भाई कि आज के बच्चे जो है, आप यकीन करो, वो आते हैं, काम भी करते हैं और पैसे भी ले जाते हैं, माशाल्लाह, सही है ना। तो ये खुशनसीबी है, और मैं चाहता हूँ, बुरी फील्ड नहीं है, लेकिन एक्टिंग को आप जो है तो वक्ती तौर पे रखें, एक्टिंग ओढ़ना बछोड़ना ना बनाएं। सही, ज़्यादातर लोग जो हैं तो इसकी वजह से फिर रुल जाते हैं और ईड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरते हैं। हुकूमत की तरफ उनकी आंखें होती कि कोई इमदादी चेक मिलेगा तो हमारा काम चलेगा। वो बस आखिर में यही हम मैसेज देना चाह रहे थे नए आने वालों के लिए भी, और खान सादिक भाई ने भी बताया नए वाले बच्चों के लिए कि आप किस तरह से इस फील्ड में इन हो सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो रहा है। आमना सामना प्रोग्राम के साथ दानिश बलोच साहब को और खान सादिक भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।